سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھوں اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یعنی عبرت کا نشان بنایا جائے، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو زمین میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، مختلف قسم کے گناہ جن کی شریعت میں کوئی خاص سزا نہیں ہے، تو حکمران انہیں ان مختلف طریقوں کے ذریعے سزائیں دے سکتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرب کیسے تلاش کرنا ہے، جسے عام طور پر وسیلہ کہا جاتا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، شریعت میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، جیسے اللہ کو اس کے اسماء و صفات سے پکارنا، یہ قرب کا پہلا وسیلہ ہے۔ پھر اسی طرح نیکیاں کر کے اللہ کو ان کا واسطہ دینا، جیسے ربنا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا قصہ کہ جنہوں نے اپنی ایک ایک نیکی کا واسطہ دیا تو غار سے پتھر سرک گیا۔ اور اسی طرح نیک لوگوں سے دعا کرانا، مگر یہ کہ وہ زندہ ہوں، جو چلے گئے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کے کرم کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جن میں اللہ کو اس کے اسماء و صفات سے پکارنا، اس سے مانگنا سکھایا گیا۔ آپ مانگا کرتے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اسی طرح اللہم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجہک۔ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ اپنی مصیبت، پریشانی اور تنگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی شان اور اس کی صفات سے مانگیں، جیسے یا رزاق ذو القوت المتین، حلال کشادہ طیب رزق عطا فرما۔ اسی طرح الفتاح، اے راستوں کو کھولنے والے میری مشکلات کو آسان فرما۔ اور وسیلہ ایک مقام بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اذان سنے اور ساتھ ساتھ مؤذن کے جواب دے، پھر مجھ پر درود بھیجے اور پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، جو جنت میں مقام ہے اللہ اپنے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کو نصیب کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، تو جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے وسیلہ۔ وسیلے کی آڑ میں شرک کی دکانیں مت کھولیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقہ، اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے، سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں چوری کی حد، قانونی سزا بیان ہوئی ہے کہ مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے، مسلم میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں۔ اپنی اپنی کرنسی کے حساب سے اسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کس ملک میں یہ کتنے پیسے بنتے ہیں، لیکن شرعی سزاؤں کا انکار عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے،
اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، یعنی ادھر ادھر کی ساری باتوں پر خبر رکھتے ہیں آپ کو جھوٹا کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے۔ وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے، اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتب تفاسیر و احادیث میں لکھا ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ ان کے علماء نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ نرم شریعت لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد بر آئے گی، یعنی قتل سے، رجم سے بچ جائے گا، اور اگر انہوں نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو ہم ان کا فیصلہ ٹکرا دیں گے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہودیوں کی حیثیت محض ایک معاہد قوم کی تھی جس کے ساتھ صلح سے رہنے کا معاہدہ تھا، اور وہ ذمی یعنی اسلامی حکومت کی رعایا نہ تھے۔ اسی لیے آپ کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرمانبردار تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی مفادات کو نہ دیکھو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے، یعنی اگر کوئی حقدار خود معاف کرے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ قرآن سے پہلے کی بات ہے۔ قرآن نازل ہونے کے بعد ان کتابوں کا بھی آخری فیصلہ یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے اسی کو مانو۔ تو اب جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرے گا گویا وہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے اور اس پر محافظ ہے۔ بس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اس سے ہٹ کر جو حق میں تیرے پاس آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے،
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہے، مگر اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت یعنی فروعی احکام اور طریقے مختلف رہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر لحاظ سے مکمل اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی جن کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے، یعنی سب کا دین اور اصول تو ایک ہے، اختلاف جو کچھ بھی ہے وہ صرف فروعی احکام کی حد تک ہے۔ اب آخری نبی کے بعد نہ کسی پہلے نبی کے احکام و مسائل پر عمل ہوگا اور نہ اس امت کسی امام مجتہد کے قول کو شریعت پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچ کہ وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، یعنی برے وقت کے ساتھی ہوں گے ہمارے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں۔ یقول الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ بلا شبہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوبوں کی محبت کا سوال کرتے، اور اس عمل کا بھی کہ جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، اس سے اہل علم سے محبت رکھنے کی فضیلت